ابو حنیفہ نے کہا تھا مجھے تنخواہ پہ نہیں رکھنا, انہوں نے کہا تھا ہم نے آپ کو رکھنا, انہوں نے کہا میں نہیں آنا, جب انہوں نے کہا نہیں آنا ان کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کانفلکٹ ہے. اسلام کبھی بھی کسی پاور کے انڈر سیٹ نہیں لے سکتا اس سے کسی بھی لیول کی. آن اے سیریس نوٹ سہیل بھائی, یہ جو آپ نے بات کہی ہے ابھی امام ابو حنیفہ والی, جی امام کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اس کے لیے معذرت, لیکن ان کی فقہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے بڑی تھی ان ٹرمز آف دا نمبر آف فالوورس, لیکن وہ ختم ہو گئی, اس کی آگے لیگیسی نہیں چلی. بڑی کیسے مطلب اس زمانے کے لوگ جو فالو کرتے تھے آگے ان کی نسلیں آگے نہیں جا سکی. تو That's not true. امام ابو حنیفہ سے یا امام مالک سے نہیں رکیں. There were many famous people who were امام محمد کی بات کریں by the way, okay, ان کا نام امام محمد ہے. So بڑے لوگ تھے جو کہ کلسٹرز کو انسپائر کر رہے تھے ٹو جورسپروڈنس لیول کے اوپر کہ یہ لاجیکل اوپینین ہے. At that time that was the norm کہ جس کو زیادہ صحیح لگے گی بات لاجیکلی منطقی بات طور پہ تو اس کو وہ یہی سمجھے گا, وہ آرگیومنٹیشن بھی کرتے ہوتے تھے. مگر یہ بہت ہی لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. صحابہ اکرام تک کیا تابعین تک کوئی بھی فکر رائج نہیں تھا اس طرح کہ میرے ایک بندے کا فکر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. Everybody had an opinion and everybody used to consult, مشورہ کرتے تھے, 6 جو بھی اصحاب الرائے مشورہ کیا, جو صحیح لگا وہی حلال ہے اور جو نہیں لگا وہی حرام ہے, جو فتویٰ آ گیا. مطلب یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا پہلے دن سے. جو میں کہہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, the reason ان کی فقہ اتنی بڑی ہو گئی کہ جو ان سے بڑے امام تھے ان ٹرمز آف نمبرز جو فالوورز تھے, کہ ان کے جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں, امام محمد ہیں, قاضی ابو یوسف اینڈ سو فورتھ, انہوں نے پاور کوریڈورز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم ٹو بی ایبل ٹو اون اٹ. اور اس وجہ سے ان کی جتنی بڑی ان کی فقہ آگے بڑھی کیونکہ اس کو نیشنل اسٹیٹ کی اونرشپ ملی نا, they were intelligent. آپ نے مشینری اچھی استعمال کی اور دیکھیں پاور کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. بات درست کی ہے انہوں نے میرٹ کہ ابو یوسف نے کہا بھائی 10 بندوں سے بہتر ہے کہ 10 نسلوں تک چلے, تو میں کیوں نہ ابھی کے لیے جی حضوری کر لیتا ہوں. تو خلیفہ کی مشین جو ہے وہ خطے کے کونے کونے تک پہنچا دے گی اس فتوے کو, تو فائدہ ہی ہوگا. بٹ نو, ان پرنسپل I mean on paper you're right کہ اگر انہیں یہ سوچا بھی ہوتا, in principle he was wrong. غلط فتوے کو آگے پہنچایا جائے گا نا خطے تک. مشین جتنی بھی مرضی بڑی ہو, مشین کی تباہ. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر فتویٰ غلط ہوگا. ہر فتویٰ نہیں غلط ہوگا سر, فتوے کے پیچھے جو بیسس ہے وہ غلط تھی. he is under duress at all times. 24 گھنٹے خلیفہ ہی ہے نا, 8 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک خلیفہ نہیں ہے, اپنی مرضی کا فتویٰ دے سکتے ہیں, ایسا تو خلیفہ نہیں ہے نا. So he is under duress all the time. In principle اسلام کے خلاف ہے یہ بات. جیسے جب تک یہ بھائی آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں نا, تب تک یہ سوال کرنے کا کوئی کا وہ نہیں ہے. There is no what's the word neutrality in there. Okay, he can pose it and he can pose it really well, but we both know he is never going to be neutral. And it's okay because یہاں پہ ہم کوئی وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جس میں کوئی ہماری کوئی اس طرح کے اختلافات تو ہیں نہیں جس میں امت کے 100 نسلوں کے اوپر وہ والا فرق آنا اور آپ کو وہ بھائی کس مسند پہ بیٹھ گیا ہے, پہلے استعفیٰ دے بعد میں بات کریں. You have to accept that we are funny people though. We as in all of us? Yeah. You and I in particular. کیونکہ ہم تنقید کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ان کی چین ایک ہے, تو بتاؤ منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب کیوں ڈفرنٹ ہیں. We are better, we are different. But we are doing exactly the same thing. ہم انگریزی میں کر رہے ہیں, وہ عربی میں کرتے ہوں گے. That's the only difference. نہیں, عربی میں دونوں نہیں کرتے وہ, اور انگریزی میں تو بالکل نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, وہ کرتے نہیں ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور سر کیس میں پتہ ہے کیسے بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, سچ بتاتے ہیں بچے اپنے اپنے گھروں میں جا کے نمازیں بھی دوبارہ پڑھتے ہیں جب اکٹھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ نہیں, مجھے پتہ نا, میرے سامنے ہوا ہوا ہے نا, کئی دفعہ ہوا ہوا ہے. یہ گواہی آپ نے دینی ہے. میں دے رہا ہوں گواہی, میں گواہی دے رہا ہوں. میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مبارک ثانی کے کیس میں جب ہماری سپریم کورٹ نے بہت بڑا کھلواڑ کیا تھا اس قادیانی آدمی کو بچانے کے لیے, پاکستان کے مختلف مدارس میں انہوں نے خط لکھے تھے
ود ویو کہ جب یہ خطوں میں ڈفرینس ہوگا تو ہم کہیں گے یار تم لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی، ہم کیا کریں. تو اس وقت تقی عثمانی صاحب اور منیب الرحمان صاحب نے ایک فتویٰ اس طرح سے نہیں کہ انہوں نے وہی اپنے لیٹر پہ دے دیا تھا، انہوں نے ایک ہی پیپر پہ فتویٰ لکھ کے دستخط کر کے دے دیا کہ ہم دونوں کی مشترکہ رائے یہ ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں. I think that was a brilliant development. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. فرام دا ویری بگننگ جو ایک مسلمان ہوتی ہے اس کی نفسیات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا ہوتا ہے. اللہ کے آگے اس کے سامنے زیرو ہوتا ہے، کسی اور انسان کے سامنے نہیں. مگر انفارچونیٹلی جو یہ ایک جیل آف باس کا سسٹم بنایا گیا اور جس کے اندر تنخواہ اور اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کتابیں آ کے کام کر رہے ہوتے ہو، کسی کے انڈر کام کر رہے تو کبھی بھی آپ اس کے اگینسٹ دا فلو نہیں جا سکتے ہو. کیونکہ ہمیشہ اگینسٹ دا فلو یا پھر وی کین سے کہ ایک کسی نہ حق بات کو بندہ وہی کلیم کرے گا جو اس کے تابع نہیں ہوگا. جب آپ ایک بندے سے پیسے لے رہے ہوتے ہو، جب آپ ایک بندے کے انڈر آ رہے ہوتے ہو تو پھر کبھی بھی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ غلط بات کر رہا ہے آپ اس کی غلط بات کو جو ہے کنڈیم کرو یا اس کی غلط بات کو آگے سے کو پریشر میں لے کے. اور سیم یہی چیز ہمارے جو بھی علماء اکرام یا پھر پاکستان کے اندر سو کالڈ دینی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کا یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بڑے مکابرین ہیں، جو بڑے ان کے ہیں، وہ حکومت کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی باغی بننا یا پھر کسی کو ریبل بننے کی بات نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے لوگوں کو حکومت کے خلاف کر رہے تھے. یہ کچھ بھی مگر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اسلام کے سٹینڈرڈز کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہوتے ہیں. تو اسی میں ہی جو اسلام کے کسٹوڈین ہوتے ہیں ان کا یہ رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے سٹینڈرڈز کو ایون دو کہ وہ حکومت کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں نہیں کمپرومائز کر سکتے اگر وہ اسلام کو بیکلیش کر رہے ہوں، اسلام کو جو ہے وہ اس سٹینڈرڈز پہ لے کے جا رہے ہوں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا تھا. کیونکہ مولوی کو جتنا ہو سکے خود کو پولیٹیکلی اویئر کرنا چاہیے. جب وہ پولیٹیکلی اویئر کرے گا تو پھر اس کے اندر یہ سینس آئے گی کہ وہ